دوستو دنیا میں بہت سے لاوارث مقامات ہیں جنہیں انسان نے بنا تو دیا مگر کسی نہ کسی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا۔ تو دوستو آج میں آپ کو دنیا کی ان عجیب جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آج قدرت کا راج ہے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، پریپیت۔ دوستو موجودہ یوکرین میں واقع یہ شہر سوویت یونین کے دور میں 1970 کی دہائی میں بنایا گیا تھا۔ اس شہر میں قریب ہی موجود چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن کے ملازمین کو بسایا گیا تھا، مگر جب اس کی آبادی 49,000 سے بڑھ گئی تو اس شہر کو سرکاری سطح پر شہر قرار دے دیا گیا۔ مگر جب 1986 میں چرنوبل کی نیوکلیئر فیسلٹی میں نیوکلیئر حادثہ پیش آیا تو نیوکلیئر ریڈیشن سے بچنے کے لیے اس پورے شہر کو خالی کرنا پڑا، اور تب سے اب تک یہ پورا شہر خالی اور سنسان پڑا ہے اور جنگل کی سی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، سوویت سب مرین بیس۔ دوستو پیولسک سوویت یونین کے دور کی ایک نیوکلیئر سب مرین بیس تھی جسے 1960 کی دہائی کے دوران بنایا گیا تھا اور 1980 کی دہائی میں اسے مکمل ہونے سے پہلے ہی ترک کر دیا گیا۔ اس بیس کو بنانے کا مقصد سوویت یونین کی قیمتی آبدوزوں کی کسی بھی ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے ایک نیوکلیئر بنکر کے طور پر بنانا تھا۔ اس بیس میں 2 بڑی سرنگیں بنائی گئی تھیں اور ایک چھوٹی سرنگ اس بیس کے سپاہیوں کے لیے تھی۔ آج یہ جگہ بالکل خالی ہے، جہاں صرف پانی پر جمی ہوئی برف کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3، 107 سال پرانا تیرتا ہوا جنگل، ایس ایس آئر فیلڈ۔ دوستو آسٹریلیا میں واقع ہوم بش بے ایک شپ ریک تھا جہاں 20ویں صدی کے درمیان میں شپ بریکنگ آپریشنز کیے جاتے تھے۔ بہت سے جہازوں کے ڈھانچے آج بھی یہاں موجود ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور ایس ایس آئر فیلڈ ہے۔ یہ بحری جہاز برطانیہ میں 1911 میں لانچ ہوا تھا اور 1912 میں یہ جہاز ایس ایس آئر فیلڈ کے نام سے آسٹریلیا میں ایک کارگو جہاز کے طور پر رجسٹر ہوا۔ یہ جہاز ورلڈ وار 2 کے دوران بہت سارا جنگی ساز و سامان بھی سپلائی کرتا رہا اور پھر واپس اپنی سروس میں آ گیا۔ اس جہاز کو 1972 میں ڈی کمیشن کر دیا گیا اور اس جہاز کا بہت سارا حصہ شپ بریکنگ کے دوران اتار لیا گیا تھا، لیکن پھر اسی صدی میں شپ بریکنگ آپریشنز روک دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ جہاز آج بھی پانی میں تیر رہا ہے۔ نمبر 4، بلتس ہاسپٹل۔ دوستو جرمنی کے ٹاؤن بلتس میں واقع اس ہسپتال کو 20ویں صدی کے آغاز میں بنایا گیا تھا، جہاں پر ٹیوبرکلوسس جیسی بیماری کا علاج کیا جاتا تھا، جو کہ 60 عمارتوں پر مشتمل ایک فیسلٹی تھی۔ اس ہاسپٹل کو عالمی جنگوں میں ملٹری ہاسپٹل کے طور پر تبدیل کیا جاتا رہا اور ورلڈ وار 2 کے دوران نازیوں کے ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ جنگ کے آخری دنوں میں اس فیسلٹی کو سوویت رشیا کی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ ہاسپٹل 1994 تک روس سے باہر روس کا سب سے بڑا ملٹری ٹریٹمنٹ سینٹر بنا رہا۔ اس ہاسپٹل کے کچھ حصے کو آج بھی نیورولوجیکل ریسرچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نمبر 5، سورینتو ابینڈنڈ مل۔ دوستو یہ آٹے کی مل اٹلی کے ٹاؤن سورینتو کی ایک گہری وادی جسے ویلینو دی ملینی یعنی کہ ویلی آف ملز کہا جاتا ہے، وہاں پر واقع ہے۔ اس مل کو 10ویں صدی میں بنایا گیا تھا اور یہ 1866 تک برقرار ایک آٹے کے مل کے طور پر چلتی رہی، لیکن جب یہاں پر تاسو سکوئر بنا تو اس کی وجہ سے یہ وادی سمندر سے کٹ گئی اور مقامی نمی میں اضافے کی وجہ سے اسے 1866 میں بند کرنا پڑا۔ یہ مل آخری بار 1866 میں استعمال ہوئی تھی، جبکہ اسے 1940 میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ آج یہاں پر صرف قدرت کا راج ہے۔ نمبر 6، تیان چینگ۔ دوستو یہ تصویر پیرس کی نہیں ہے، بلکہ چائنا کے شہر تیان چینگ کی ہے، جو کہ فرانسیسی دارالحکومت پیرس کی چھوٹی سی کاپی ہے، جو کہ ہانگزو سے 40 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ناکام ریئل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز 2007 میں شروع ہوا تھا۔
جس میں 300 فٹ لمبا ایفل ٹاور کا ریپلیکا بھی موجود ہے، مگر بدقسمتی سے چائنا کی پیرس کی یہ کاپی چل نہ سکی۔ یہاں پر آج صرف چند 100 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، جبکہ اس شہر میں 10,000 لوگوں کے رہنے کی گنجائش ہے۔ سڑکیں خالی اور ویران رہتی ہیں۔ ہاں، لیکن وہ لوگ جو پیرس نہیں جا سکتے وہ اس میڈ ان چائنا پیرس میں جا کر فوٹو شوٹ ضرور کروا سکتے ہیں۔ رنگ یانگ ہوٹل، دوستوں یہ ہوٹل نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں موجود ہے، جو کہ دنیا کی عجیب لاوارث جگہوں میں سے ایک ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے اونچی ان آکوپائڈ بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن 1987 میں شروع ہوئی تھی اور 1992 میں رک گئی، پھر 2008 میں شروع ہوئی اور پھر 2011 میں رک گئی، جبکہ اس بلڈنگ کو ابھی بھی مکمل ہونا باقی ہے اور ابھی تک یہ اندر سے ویران ہے۔ نمبر 8، ابنڈنٹ ٹرین اسٹیشن۔ دوستوں یہ ٹرین اسٹیشن جارجیا کے شہر سخومی میں واقع ہے۔ اس اسٹیشن کی کنسٹرکشن کا آغاز 1930 میں ہوا تھا اور 1940 میں اس کی پہلی بار اوپننگ ہوئی تھی۔ یہ اسٹیشن ایک وقت میں شہر کا ریل ہب ہوا کرتا تھا، مگر اس اسٹیشن کے دروازے 1990 کی دہائی میں ابخازیہ میں ہونے والی جارجین وفاداروں اور باغیوں میں جنگ کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے۔ اس ریل اسٹیشن کو آخری بار 1992 سے 1993 کے بیچ استعمال کیا گیا تھا اور تب سے یہ بند پڑا ہے اور اب اس جگہ پر صرف قدرت نے غلبہ پا لیا ہے۔ نمبر 9، ریک آف ایس ایس امریکہ۔ دوستوں ایس ایس امریکہ 1940 میں بنائی گئی تھی، جسے مشہور نیول آرکیٹیکٹ ولیم فرانسس گبس نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس شپ کو 54 سالہ سروس کے بعد کینری جزیرے پر ایک ڈھانچے کے طور پر لا کھڑا کر دیا گیا۔ یہ شپ تھائی لینڈ میں فلوٹنگ ہوٹل کے طور پر استعمال ہوتی رہی، لیکن ایک سمندری طوفان نے اسے آدھے حصے میں توڑ ڈالا۔ اس شپ کا ٹوٹا ہوا حصہ 1994 سے لے کر آج تک وہیں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 10، سب مرین بیس ان بلکلاوا۔ دوستوں یہ ایک اور سوویت دور کی سب مرین بیس ہے جو موجودہ کرائمیا میں موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رشین کمیونسٹ میں بھیانک اور ڈراؤنی انڈر گراؤنڈ فیسلٹی بنانے کا جنون سوار تھا۔ اس فیسلٹی کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ ایک نیوکلیئر حملے یا پھر 100 کلو ٹن کے دھماکے کو برداشت کر سکے۔ یہ بیس سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بند ہو گئی تھی، جو کہ ایک وقت میں ٹاپ سیکرٹ فیسلٹی ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کو نیول میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ جغرافیائی سیاست کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ تو دوستوں یہ تھی دنیا کی 10 لاوارث جگہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔